آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست. آج کی نشست تو مسلم لیگ نون کے حوالہ سے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کا بہاؤ، پارٹی کس طرح سے چل رہی ہے. مسلم لیگ نون کی قیادت کس احسن طریقے سے پارٹی کی اسٹریٹجی کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے اور متحرک بھی ہے. پاکستان میں کراچی سے لے کر پشاور تک تمام قیادت جو ہے وہ باقاعدہ متحرک ہی نہیں، عمل پیرا بھی ہے. تو میرے ساتھ ہیلیفیکس پی ایم ایل نون یو کے کی قیادت میں کہوں گا ساتھ موجود ہے. تو ان سے بات چیت کرتے ہیں، کچھ لوکل بھی حالات کے بارے میں پتہ چلائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. جناب کیسے مزاج ہے آپ کے؟ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے. جس طرح آپ نے تعارف کروایا میں ایک دفعہ جی میں یہی کہنے والا تھا بلکہ کہ آپ خود ذرا تفصیلی تعارف کروائیں ہیلیفیکس کے حوالے سے. میری آپ سے بہت کم ملاقات رہی ہے. ماشاء اللہ، تھینک یو ویری مچ جناب. اچھا، میرا نام شاہد مغل، میں شاہد مغل جی پی ایم ایل اینڈ یارکشائر کا جو ہے نا سینئر وائس پریزیڈنٹ. میں معذرت خواہ ہوں، میں شاید جلدی میں نے کوئی ایسی بات نہیں. یہ میرے ساتھ سعید اختر علی صاحب ہے. سعید اختر یہ جو ہے یہ پی ایم ایل اینڈ ہیلیفیکس کے ماشاءاللہ پریزیڈنٹ ہیں. تو اللہ پاک کی ذات کا بڑا شکر ہے. ماشاءاللہ ہماری پارٹی جو ہے یارکشائر کی جو ہے ماشاءاللہ اپنے قائد میاں صاحب کی قیادت میں ماشاءاللہ متحد ہیں، ایک یونٹ کی طرح ہیں. اور ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالی جو الیکشن جو ہے بس نزدیک ہی ہیں، دعا کریں. الیکشن میں تو بہت روڑے رپے پڑنے والے ہیں، پڑیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی جہاں تک پی ایم ایل این یو کے کا تعلق ہے، پی ایم ایل این یو کے پہلے بھی متحد تھی، ابھی بھی کوئی کسی قسم کا انتشار کا شکار نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے قائد میاں صاحب کے ساتھ ہیں. ہماری جو ہے میاں صاحب جو ہے ہمارے دلوں میں بستے ہیں انشاءاللہ تعالی. دلوں کی دھڑکن، دلوں کے وزیر اعظم، دلوں کے وزیر اعظم ہیں. اور یقین کریں جو پی ایم ایل این جو ہے نا یہ ہمارے خون کے ایک قطرے میں موجود ہے. تو میں پچھلے تقریباً 1985 سے پی ایم ایل این کے ساتھ ہوں. جب میں پاکستان میں تھا تو وہاں پہ میں جو ہے نا وائس پریزیڈنٹ تھا یوتھ ونگ کا. میرا تو گجرانوالہ سے ہے. اچھا، گجرانوالہ سے. گجرانوالہ سے الحمدللہ. یہ بھی گجرانوالہ سے. کون سا؟ گارڈن ٹاؤن جو ہے نا. گارڈن ٹاؤن. آپ بھی گارڈن ٹاؤن سے؟ یہ شہین آباد. لیکن الحمدللہ یہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق گجرانوالہ میں آپ نے دیکھا کلین سویپ کیا. تو انشاءاللہ تعالی جو باقی لاہور میں، فیصل آباد میں انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیے گا کہ حالات اس طرح کے جو ہے نا نیازی صاحب نے اس طرح کے حالات کر دیے ہیں کہ میں وہی آپ سے کویسچن کرنے والا تھا. آپ نے شروع کر دی ہے کہ کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں. تو آپ خود ہی آپ نے شروع کر چکے ہیں، تو بتائیے ذرا کھول کے بتائیے. حالات پاکستان کے آپ نے دیکھ لیے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کتنی زیادہ ہے. ڈالر کی پرائز دیکھ لیں، سٹاک مارکیٹ دیکھ لیں، سٹیک ہولڈر دیکھ لیں. یہ گجرانوالہ، فیصل آباد، سیالکوٹ جو ہے نا سب سے بڑی انڈسٹری ہے ٹھیک ہے پنجاب میں. اب ایکسپورٹ کا کام دیکھ لیں، ٹھیک ہے پاکستان میں ایکسپورٹ بالکل ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد پاکستان میں دیکھیں جب میاں صاحب تھے گورنمنٹ میں ماشاءاللہ موٹر وے کے پروجیکٹ شروع ہوئے، انفراسٹرکچر بڑا روڈز کے پروجیکٹ، بڑے پروجیکٹ شروع ہوئے. یہ اس قسم کا سلسلہ تھا جو ماشاءاللہ یہ تو خیر لے کے چلے تھے. ڈیولپمنٹ تو ہمیشہ میاں صاحب کے دور میں ہوئی، یہ تو دنیا میں. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ میاں صاحب کے دور میں ان امپلائمنٹ ریشو تھا وہ بہت کم تھا. ابھی پاکستان میں جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان میں ہم جابز دیں گے، لوگ باہر سے آئیں گے کام کرنے کے لیے، جو جا رہے ہیں لیکن باہر سے لوگ نہیں آ رہے، ہم لوگ دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں کہ پاکستان میں جابز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جس طرح کے حالات ہو رہے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ میاں صاحب کے وقت میں یہ تھا کہ جی ڈی پی ریٹ بہت اچھا تھا. ابھی جی ڈی پی ریٹ جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. جو حالات جا رہے ہیں تو میرے خیال میں ابھی عوام خود ہی جا رہی ہے کہ ابھی جو ہے نا یہ چینج آنا چاہیے. یہ واپس جو ہے نا تبدیلی تو آ چکی ہے. تبدیلی کا نعرہ میاں صاحب نے اس نے لگایا تھا، سوری اپنا عمران خان نے. جی عمران خان نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا. تبدیلی آ گئی نا، مہنگائی زیادہ ہو گئی، حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، غریب سے بندہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، جو امیر سے امیر تر ہوتا ہے. میڈل کلاس فیملی ختم ہو گئی پاکستان میں. جی ہم بات کر رہے تھے مہنگائی کی اور ڈالر کی. نہیں ڈالر دیکھیں، ڈالر کی پرائز دیکھ لیں، ڈالر کتنا زیادہ اوپر جا چکی ہے. جب ڈالر ابھی تھوڑے دن پہلے پیٹرول کی پرائز زیادہ ہوئی، کوئی سمجھ نہیں لگتی کس قسم کے ڈرامے ہو رہے ہیں پاکستان میں. پیٹرول کی پرائز جب یہ ڈرامے ہو رہے ہیں. نہیں ڈرامے کر رہے ہیں نا، یہ ڈرامے ہو رہے ہیں. دیکھیں پیٹرول کی پرائز جب زیادہ ہوتی ہے تو آبویسلی جو ہے پیٹرول ہر انڈسٹری میں فرق پڑتا ہے. جی میرا بزنس ہے وہ کیا کہتے ہیں، میرے کپتان کنٹینر پر چڑھ کر کہا کرتے تھے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھی تو سمجھ لیجیے وزیر اعظم کا چلا جانا چاہیے. لیکن دیکھیں
جہاں تک دیکھیں مہنگائی، خالی مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں. دیکھیں پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں. پاکستان میں ابھی دیکھیں پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، کوئی ڈاکٹرز ہے، کوئی انجینئرز ہے، فارماسسٹ ہے، جتنے بندے ہیں جو پاکستان کی کریم لوگ تھی، وہ سارے جو ہے نا وہ پریفر کر رہے ہیں کسی دوسرے ملک کے جانے کے لیے. امیگرینٹ جو ہے کوئی آسٹریلیا میں جا رہے ہیں. پاکستان کی جتنی ہائی لیول کے بندے تھے، جتنے تھے، وہ افورڈ کر سکتا ہے جیسے ویسے. پاکستان میں جاب نہیں. ایک بندہ ایم بی بی ایس کر کے نکلتا ہے، ایک بندہ انجینئر ہے، ایک بندہ آئی ٹی سافٹ ویئر انجینئر کر کے نکلتا ہے. کہاں جائیں؟ پاکستان میں جابز نہیں ہے. وہ کیا کریں گے بیچارے؟ وہ مجبوراً جو ہے وہ جو کوئی کینیڈا جا رہا ہے، کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے. حالانکہ جب خان صاحب آئے تھے انہوں نے نہ لگایا تھا کہ ہم باہر سے لوگ آئیں گے کام کرنے کے، لیکن باہر والا سلسلہ نہیں ہے. پاکستان میں جاب اپرچونیٹیز ہے ہی نہیں نا. پاکستان میں ابھی دیکھیں کرپشن کتنی زیادہ ہو گئی. لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بھٹو کی طرح قائد اعظم کا انہوں نے دنیا کو جگا دیا ہے، عوام باشعور کر دی. نہیں، عوام باشعور ہو چکی ہے نا. عوام باشعور ہو چکی ہے تو میاں صاحب واپس آئیں گے نا. باشعور عوام کو کس نے کیا؟ یہ نیازی صاحب نے کیا. نیازی صاحب نے اس لیے کیا، نیازی صاحب نے بتا دیا نا، سب کو بتا دیا کہ دیکھیں یہ حالات ہیں. چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پورا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. لیکن میاں صاحب کی جماعت جو ہے نا، اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے ماشاءاللہ یہ ہمارے پاس ٹیم ورک ہے. ڈار صاحب ہے ماشاءاللہ. ڈار صاحب جو ہے نا اکاؤنٹس کے معاملے میں، جس طرح جب ڈار صاحب تھے منسٹر تھے، دیکھیں اس وقت جی ڈی پی ریٹ نے ماشاءاللہ اچھا تھا. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مینج کیا ہوا تھا. کیا سوچتے ہیں اگر عمران خان نیازی صاحب ہمارے ملک کے وزیر اعظم، تو کیا سوچتے ہیں آئندہ الیکشن میں مار کھائیں گے یا مار دیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ بازی میاں صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی پی ایم ایل جو ہے نا یہ بازی لے جائے گی. یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا. وزیر اعظم کون ہوگا مسلم لیگ؟ یہ ہمارے ماشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب میاں صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسئلہ تھا اوورسیز پاکستانیز کا. اوورسیز پاکستانی کے ساتھ جو اوورسیز پاکستان کو مسلم لیگ نون نیازی کی حکومت نے ووٹ کا حق دینے کے لیے کہا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ تو بعد میں دیکھیں گے، جب وقت آئے گا پتہ چل جائے گا. لیکن اوورسیز پاکستان جو ہے نا میاں صاحب کی قیادت میاں صاحب کے ساتھ ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، کیونکہ اس لیے میں تقریباً 15-16 سال سے اوورسیز پاکستان کرتا ہوں یہاں پہ. تو مجھے پتا ہے نا کہ اب ہمارا جو اتنا یارکشائر کا ایریا، جتنی میں کمیونٹی کو جانتا ہوں نا، یقین کریں اس میں جو ہے نا موسٹلی جو ووٹ جو ہے نا میاں صاحب کو جائے گا. یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے نا یہ ووٹ ڈالیں گے، یہ ان کو حق ملا ہے. لیکن اوورسیز پاکستانی کا ووٹ جو ہے نا میاں صاحب کے ساتھ تھا، ابھی انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کے ساتھ ہوگا. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب نے ہمیشہ اوورسیز پاکستانی اس کے لیے بہت جو ہے نا اچھے کام کیے ہیں. انہوں نے جو وعدے کیے تھے جب ہم پاکستان جاتے تھے، ابھی نیازی صاحب کی اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب بھی ہم پاکستان جاتے تھے یہ کبھی یقین کریں کبھی ایئرپورٹ کے اوپر کسی جگہ پہ پرابلم نہیں ہوئی. اس کے بعد یہاں تک لینڈ مافیا کا تھا، وہ لینڈ مافیا ان کے کنٹرول میں. یہ لینڈ مافیا تھا نا، مطلب جتنے بھی اوورسیز پاکستان، ان کو سب سے بڑی پرابلم کیا ہوتی ہے؟ ان کے پلاٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ قبضہ گروپ ہوتے ہیں. کیا مطلب یہ تھا کہ جب یہ پلاٹس لیتے ہیں اوورسیز پاکستانی، سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا تھا کہ ایئرپورٹس میں بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا جب لوگ ہم پاکستان میں جاتے ہیں. سیکنڈ ایشو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب لوگوں نے اوورسیز پاکستانی ڈرتے تھے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، ابھی ڈرتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. جب میاں صاحب کی حکومت تھی، اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی، بڑی بڑی انڈسٹریز لائی، بزنس وہاں پہ انہوں نے بائی کیے، پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کی، ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ آئی ٹی کی بڑی بڑی سافٹ ویئر کمپنیز میں گئی، ٹھیک ہے. بڑے بڑے پروجیکٹ تھے جس میں چائنا تھا، کوریا تھا، یعنی جتنی فرینچائز کمپنی تھی، جتنی ملٹی نیشنل کمپنی تھی، ٹھیک ہے، جوائنٹ وینچر کمپنی تھی، انہوں نے روڈز کے پروجیکٹ لیے، ڈیمز انہوں نے بنائے، ریلوے کے پروجیکٹ انہوں نے لے، بلڈنگز کے انہوں نے لے. لیکن یہ مسئلہ یہ تھا، یہ سب سے بڑی جو نشان غیر ملکی انویسٹر پاکستان میں منہ کرتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے پاکستان کے حالات اچھے ہیں. اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے حالات میں انویسٹمنٹ ہو ہی نہیں رہی. اس کی کلیئرلی آپ ہسٹری دیکھ لیں نا، اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گوگل کریں، گوگل کے اوپر ہسٹری دیکھیں، گوگل کی ہسٹری کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی تھی میاں صاحب کے دور میں تھی. اس کی وجہ اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کے حالات اچھے تھے، دنیا باہر سے جا رہی تھی پاکستان میں. ابھی یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو کریم لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ باہر آ رہے ہیں. کیوں؟ پاکستان میں جابز ہی نہیں ہے، وہ کیا کریں لوگ؟ پاکستان میں پروجیکٹ نہ کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے،
نہ پاکستان میں کوئی کام ہو رہا ہے، نہ پاکستان میں کوئی انڈسٹری لگ رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ان کی حکومت، ان کے نمائندے، ان کا تو دعویٰ ہے کہ جناب ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. نہیں وہ تو وہ ہے نا، لیکن آپ اس کو چھوڑیں. دیکھیں آپ اس کو چھوڑیں، وہ ظاہر ہے جو نمائندے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں لوگوں کے سامنے ہر چیز ہے. دیکھیں آپ کے بھی ماشاءاللہ ریلیٹو پاکستان میں دوست ہیں، آپ کے لنکس ہیں، یہ سدار صاحب بیٹھے ہوئے، علی صاحب، ان کے بھی لنکس ہیں، میرے بھی ہیں. آپ سرچ کر کے دیکھ لیں. یہ آپ میں نے ٹی وی پہ اکثر میں پروگرام دیکھتا ہوں، جب کیمرہ لوکل جاتا ہے کمیونٹی کے اندر، پاکستانی لوگوں کے پاس جاتا ہے، لوگ بتا دیتے ہیں کس خوش ہیں. علی صاحب آپ بتائیے ذرا مہنگائی کے بارے میں، آپ تھوڑی زیادہ تو بتا دیا سب کچھ. آپ تھوڑا بولیے. آپ کیا بتائیے، یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو لوگ بیچارے ہیں، دیکھتا ہوں موسٹ جو سندھ کے جو حالات ہیں وہ بہت بیچارے، ان کے پاس کھانے کے لیے نہ پانی پینے کے لیے. یہ تو آپ رورل ایریا پہ چلے گئے ہیں، رون سندھ اور جو بہت ہی پسماندہ علاقے، ان سے یہ بس وہ پوچھتے ہیں کہ دیکھو تبدیلی آنی تھی، ہم نے عمران خان کو چوز کیا ہے کہ چلو کوئی نیا پاکستان بنے گا. اس نے تو دیوالیہ سے کیا کہیں گے؟ نہیں دیوالیہ، دیکھیں دیوالیہ کا مطلب ملک اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ملک اس طرف چلا جائے، اس طرف چلا جائے. دیکھیں ملک پاکستان کو بنانے میں بڑے بڑے لوگوں کی قربانی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ملک اس طرح چلا جائے کہ ملک کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آ جاتی ہے گھوم پھر جا کر باہر لوگ، ابھی باہر کے لوگ جب تک انٹرسٹڈ نہیں ہے پاکستان، ابھی باہر کا لوگ کوئی بندہ انویسٹ کرنے کے انٹرسٹڈ نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اتنے گھر بنیں گے، ملے گا یہ اپنا کیا کہتے ہیں لوگوں کو جابز ملیں گی، کتنے لاکھ گھر ملے گا. دیکھ لیں آج کی یہ چینی کا سب کے سامنے ہے، شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے، شوگر کس قسم شوگر کو کرنے کے لیے وہ ڈائبٹیز، شوگر کو کنٹرول ڈائبٹیز وہ شوگر کی بات نہیں کر رہے ہیں، شوگر بات کر رہا ہوں جو چینی مافیاز ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ وہی ہوتا ہے اچھا پرائم منسٹر، اچھی گورنمنٹ یہ ہوتی ہے جن کے گھر جو چولہا ہے نا، چولہے کے لیے جو بیسک چیزیں چاہیے، دال روٹی چاہیے، پہننے کے لیے تھوڑے بہت کپڑے چاہیے، بیسک اس کی ضروریات آپ پوری نہیں کریں گے. بیسک ضروریات کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے، ایک بندہ بیچارہ نہ بل دے سکتا ہے. بل دیکھیں الیکٹریسٹی وہ بھی زیادہ ہو چکے ہیں، پیٹرول ہو سکتا ہے، مٹی کا تیل جو ہے وہ بھی زیادہ اس کی پرائز ہو چکی ہے. یعنی غریب بندہ جو ہے نا، جب تک غریب بندے کو غریب بندے کو اس کے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہیں دیں گے، وہ غریب بندہ وہ آپ کے ساتھ نہیں چلے گا. میجورٹی پاکستان میں دیکھا ہوگا یا بہت زیادہ، جب جس طرح انہوں نے کہا کہ سندھ میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، بات کر رہا، لیکن آپ تھوڑا سا دیہات کی طرف چلے جائیں، تھوڑا سا شہروں سے ہٹ جائیں، حالات دیکھ رہے. لوڈ شیڈنگ دیکھیں، جب میں صاحب کی حکومت تھی لوڈ شیڈنگ بالکل کنٹرول میں آ چکی تھی. اب لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے پاکستان میں. دیکھیں پاکستان میں جتنی اچھے سے اچھی انڈسٹری تھی، جتنا لوگوں کا بڑا کاروبار تھا، فیصلہ میجورٹی کو میں چلے گئے اپنا بزنس لے کے. کوئی بنگلہ دیش چلا گیا، کوئی چائنا چلا گیا، اس طرح کی اپنی انڈسٹری کو موو کر. اس کی پاکستان میں گیس نہیں ہے، پاکستان میں الیکٹریسٹی نہیں ہے. اوور آل آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت فیل ہو گئی ہے؟ نہیں مجھے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عوام کہہ رہی ہے نا، وہی عوام کہہ رہی ہے. دیکھیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان میں لوگ، میں بتا رہا ہوں سمپل سی بات ہے، آپ صرف کیمرہ لے کے نا لوگوں کے پاس چلے، آپ کو بتا دیں گے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پاکستان میڈیا، دنیا چینل، AIY دوسرے چینل دکھا رہے ہیں، لیکن یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ خود انالیسس کر سکتے ہیں. میاں صاحب پاکستان جائیں گے انشاءاللہ تعالی، میاں صاحب پاکستان جائیں گے اور PMLN کو انشاءاللہ ان کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی صاحب کی قیادت میں پوری ہو، اور ہماری دعائیں میاں صاحب کے ساتھ ہیں. اللہ پاک کی ذات ان کو صحت تندرستی و لمبی زندگی عطا فرمائے. میاں شہباز شریف صاحب کو صحت تندرستی و لمبی زندگی عطا فرمائے. انشاءاللہ UK کا ہر ورکر جو ہے، میں عہدیداروں کی بات کر رہا ہوں، ہم عہدیدار نہیں ہیں، ہم ورکر ہیں. ہم PMLN کے وہ جالے ہیں جو میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ جالے جو ہے نا ان کے قدم پہ قدم رکھ کے چلیں گے. یہ جالے ان کے ساتھ شولڈر شولڈر ان کے ساتھ ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ PMLN جو ہے UK کی ٹیم، یہ بھی انشاءاللہ تعالی AU جس طرح متحد تھی، متحد ہے، انشاءاللہ رہے گی.
لیکن یہ ہے کہ یہی ٹیم جس طرح یو کے اندر متحد ہے اس طرح پی ایم ایل این پاکستان جو ہے متحد ہے. یہ لوگوں کی ہے مطلب رومرز پھیلی ہوئی ہیں جی فلان جگہ پہ جو ہے پی ایم ایل این یہ معاملات ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جتنی آپ کو نون لیگ کا ورکر جو ہے لوٹا نہیں ملے گا. میں آپ کو بتا دوں نون لیگ کا ورکر کسی دوسری پارٹی نون لیگ کا ورکر نون لیگ کا ووٹ نہیں جٹے گا. میں آپ کو بتا دوں نون لیگ کا ووٹ بلکہ آگے سے زیادہ ہو چکا ہے. آگے سے زیادہ ہو چکا ہے. کنٹرول وہ دیکھ لیں کنٹونمنٹ بورڈ ہے نا اس کے جو الیکشنز ہوتے ہیں الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ایک بات کلیئرلی سامنے آیا کہ جو ہے پی ایم ایل یو کے کا جو ہے نا ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی پی ایم ایل این واپس آئے گی اور انشاءاللہ تعالی ملک کے حالات بھی ٹھیک ہوئیں گے. جی ڈی پی ریٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا. باہر سے انویسٹرز بھی آئیں گے. ان امپلائمنٹ ریشو بھی ٹھیک ہو جائے گی. مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی. یہ چینی مافیا لینڈ مافیا یہ بھی ختم ہو جائے گی. ہر چیز کنٹرول میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. پاکستان انشاءاللہ تعالی جو ینگ جنریشن ہے وہ باہر بھی نہیں جائے گی. انشاءاللہ پاکستان کے اندر جاب اپرچونٹیز بھی آئیں گی اور لوگ پاکستان میں جو دیکھیں میاں صاحب کے زمانے میں ایک بات تھی کہ میاں صاحب نے اس آپ بھی عمران خان کی طرح دعویٰ کرنا چاہ رہے ہیں. دعویٰ نہیں ہے یہ حقیقت ہے نا. دیکھیں یہ حقیقت ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا نہ علی صاحب اپنی بات کی. حقیقت ہے کہ آپ کے پاس گوگل ہے. ہر بندے کے پاس سوشل میڈیا ہے. ہر بندے کے پاس فیس بک ہے. ہر بندہ انٹرنیٹ کو ایکسیس کر سکتا ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں نا وہاں پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 10 سال پہلے سرچ کر کے دیکھ لیں. ہر چیز پڑی ہوئی ہے. ہر چیز آپ کے سامنے آپ انالیسس کریں. انٹرنیٹ کے اوپر ہر چیز اویلیبل ہے کہ اس وقت کیا تھا اب کیا ہے. اس وقت بجلی کا یونٹ ریٹ کیا تھا اب کیا ہے. اس وقت ان امپلائمنٹ کیا تھی اب کیا ہے. جی ڈی پی ریٹ کیا تھا. ڈالر کا ریٹ کیا تھا. پاؤنڈ کیا تھا. پاؤنڈ دیکھ لیں 230 کا آ چکا ہے. یہ پاؤنڈ آج سے اپنا 6 سال پہلے چلے جائیں. جی ناظرین آپ نے سنا کہ کیا حالات تھے کیا حالات بن گئے اور مصروف بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب تندرست ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے. ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہے. اور پی ایم ایل نون برطانیہ میں پی ایم ایل نون کی جو ٹیم ہے وہ متحد ہے اور بلکہ انہوں نے وش بھی کی ہے اظہار بھی کیا ہے کہ اگر اسی طرح پاکستان میں بھی ٹیمیں جو ہیں وہ کارکن جو ہیں وہ ایک اتحاد اور متحد اور محبت سے لے کر اس کام کو چلیں گے تو جیسا برطانیہ میں اب جو سننے میں آیا ہے وہ یہی کہ بلکہ ووٹ پہلے سے زیادہ ووٹ مضبوط ہو گیا ہے. مگر یہی ایک بات ہے کہ مسلم لیگ نون کا ہر کارکن ثابت قدم ہے اور صابر ہے اور اسے پتہ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے سچائی کیا ہے اور اسی سچائی اسی امید کے لیے وہ آج بھی کھڑا ہے. آپ نے سب گپ شپ سنی ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کوشش کیجیے گا کومنٹس کیجیے گا لائک کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے ولسن ٹی وی کی اسٹوڈیو سے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.